بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ دین اسلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت ہے، یعنی انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کو سامنے رکھ کر خداوند قدوس نے انسانوں کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کی مکمل اور آخری شکل دین اسلام ہے۔ پچھلے دینوں کے اندر انسانوں کی کامیابی، فلاح و بہبود کی باتیں تھیں، لیکن چونکہ اس وقت انسانیت نامکمل تھی، دنیا نامکمل تھی، انسان بالکل شروع دور سے گزر رہا تھا، اس لیے اس وقت وہ باتیں تفصیل کے ساتھ نہیں دی گئی تھی۔ دین اسلام آخری دین ہے، قرآن مقدس آخری آسمانی کتاب ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں، اور دین اسلام کے بعد اب کوئی دین نہیں۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھیں، خود بھی مطمئن ہوں اور دنیا میں جہاں کہیں رہیں وہاں کے انسانوں کو بھی بتلائیں، سمجھائیں، مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ ایک زمانے تک دنیا میں یہ کام ہوا، ہمارے ملک ہندوستان میں ہوا۔ مسلمانوں نے صرف اپنی ذات سے عبادت کرنے اور مسلمانوں میں کام کرنے کو آخری کام نہیں سمجھا تھا، ورنہ یہاں دین کیسے پھیلتا؟ وہ جس مارکیٹ میں رہے اگل بغل پڑوسیوں سے، جس محلے میں رہے اگل بغل کے رہنے والوں سے، جس نظام اور سسٹم میں جہاں کہیں چلے پوری محبت کے ساتھ، پورے پیار کے ساتھ اپنی بات کہی۔ اور یاد رکھیے گا، کسی کو سمجھانے کے لیے دل جیتنا پہلی شرط ہے۔ اگر سامنے والا آپ سے مطمئن ہے، آپ کے اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے متاثر ہے، تو آپ کی چھوٹی سی بات اس کے لیے اثر انداز ہو جائے گی۔ اور اگر پہلے سے نفرت ہے، چڑ ہے، اس وقت آپ نے بھلی بات بھی کہی تو وہ اس کو گالی لگتی ہے۔ مثال سمجھیے، کسی کے ہاں شادی بیاہ ہے، موت مٹی ہے، اور آپ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں اس کے، اس کی تمام ضرورتوں میں آپ شامل ہیں۔ بھائی ہال بک ہو گیا، کارڈ بڑھ گئے، کھانے میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، مہمان کب آئیں گے، کہاں ٹھہریں گے، آپ سارا کام لے کر چل رہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ بھائی وہ ذرا کچھ خصوصی مہمان آ رہے ہیں، معزز مہمان آ رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، ایک آدھ ٹیبل الگ کر دو۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ انٹری گیٹ میں مردوں کا راستہ الگ رکھو، عورتوں کا الگ رکھو۔ آپ لوگوں میں سے جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو دین سمجھایا جائے وہ سن لے، جس کو نہ پسند ہو مرضی اس کی۔ شادی کے منڈپ میں دونوں کے انٹری گیٹ الگ الگ ہونے چاہیے۔ داخل ہونے اور نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، ساری گندگی وہیں جمع ہو گئی۔ اندر جانے کے بعد آپ نے 2 پارٹ کیا، لیکن جاتے اور آتے بس پھر اسی گیٹ پر تمام تماشے ہوتے ہیں۔
بعض لوگوں کو سمجھایا گیا، انہوں نے اس کا خیال رکھا، بھائی منڈپ والے کو آپ پیسہ دینے والے ہیں، آپ 2 گیٹ کہیں گے 2 لگائے گا، 4 کہیں گے 4 لگائے گا، 50 لاکھ روپیہ شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کا خیال نہیں ہے۔ کسی کے یہاں موت مٹی ہے، آپ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، نہلانا دھلانا، نماز جنازہ، قبرستان تک گئے، لوٹ کر اس کے گھر تک آئے، اس کے بعد آپ نے اس سے محبت سے کوئی بات کہی تو وہ سنے گا، اور آپ بطور مہمان بن کر ٹائم پر پہنچے اور اس کو لقمہ دے رہے ہو تو وہ چڑھے گا۔ اس ملک میں ہمارے اکابر نے جنہوں نے واقعتاً کام کیا ہے، انہوں نے دل پہلے جیتا ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں گئے، ہندوستان بھی آئے، دل پہلے جیتا ہے، پیغام بعد میں دیا ہے، فارمیلٹی نہیں پوری کی ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انسانوں کا ہجوم تھا، ہجوم، اور حضرت جس علاقے سے گزرتے تھے پوری بستیاں اور پورے علاقے لائن لگا کر مصافہ کر کے کلمہ پڑھتے تھے۔ کچھ احمق دیوانے کہتے ایسا کیسے ہو جائے گا بھائی، وہ سمجھتے ہیں پہلے جاؤ پرچار کرو، ماحول بناؤ، کانفرنسیں کرو، جلسے کرو، نام لکھو کون کون آئے گا اسلام میں، موبائل نمبر لکھا بھائی، ایڈریس لکھا، اب حضرت آئیں کلمہ پڑھانے کے لیے۔ ان دونوں باتوں میں بیچ کی بات سمجھیے، حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں ہندوستان آئے، اس دور میں یہ ملک اونچ اور نیچ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انسانوں میں بھید بھاؤ۔ مذہب اسلام میں مذہبی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو وہ لوگوں کا اپنا عمل ہے۔ ہندو مذہب میں مذہبی بنیاد پر اونچ نیچ ہے، پنڈت جی بھگوان کے سر سے، ٹھاکر جی بازو سے، بنیا پیٹ سے، باقی سب نیچے سے، وہ مذہبی تقسیم ہے۔ اس زمانے میں بہت عروج پر تھی وہ چیز، جو بیچارے چھوٹی قومیں کہلاتی تھیں ان کو بازاروں میں دوسروں کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں تھی، سماج میں برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ بیچارے جی رہے تھے، زندگی سے بیزار تھے۔ ادھر خواجہ صاحب تشریف لائے تو آنے والے مہمانوں کا مکمل استقبال، 150 200 500 لوگ جو بھی ہے، کھانا پک گیا، اور جہاں بڑا مجمع ہو وہاں بڑے برتن میں کھلا دیتے ہیں۔ ہر جگہ بڑا برتن استعمال ہو ضروری نہیں ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ پلیٹ میں آپ کھلا سکتے ہیں، معیوب نہیں ہے۔ بڑا مجمع ہے، تیز پٹانا ہے تو بڑے برتن میں نکال دیا، تھال میں نکال دیا، ایک ساتھ لوگ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی آتے تھے جن بیچاروں کو سماج میں عزت کا مقام نہیں ملتا تھا، آؤ بھائی ہاتھ دھو بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ جا کر اپنے علاقوں میں بتلایا کہ بھائی وہ جو درویش آیا ہوا ہے وہ تو انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ ایک نے جا کر بتلایا، 10 نے آ کر دیکھا، ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا، جا کے اپنے اپنے علاقوں میں بتلایا تو انہوں نے کہا بس اب سب چھوڑو، اسی مذہب کو قبول کرنا ہے جہاں انسانوں میں بھید نہیں۔ ایک موقع پر لا کالج کے بچوں اور بچیوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم مسلمانوں کی مسجد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیچر نے مجھے فون کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے دکھائیں گے، کیا دقت ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کی مسجد اقصیٰ؟ میں نے کہا نہیں، یہ اندر کی مسجد ہے، ہم مہمانوں کو صرف ہمارا محلہ ہو وہاں نہیں بلانا چاہتے، ہم ان کو کسی روڈ ٹچ مسجد میں بلائیں گے جو باہر کے روڈ میں ہو۔ تو ناسک روڈ پر دارالفلاح مسجد ہے، اچت پاڑے میں، الراضی اسپتال کے سامنے۔ وہاں ذمہ داروں سے بات کی
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ان کو ہم اذان بھی سنائیں گے اور جہری نمازوں میں سے ایک نماز کی قرات بھی سنائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ہم عصر کے بعد بلائیں, مغرب تک وہاں وہ رکیں, مغرب کی اذان سنیں, قرات سنیں, نماز دیکھیں, ان کو ناشتہ پانی کرائیں اور وہ چلے جائیں. میں نے ٹیچر کو اطلاع کر دی. میں نے کہا 2 شرطیں ہیں ہماری. بچیاں اگر دیکھنے آنا چاہتی ہیں تو پورے لباس میں آنا ہوگا. ہم ان کو نقاب نہیں پہنائیں گے لیکن پورا لباس ہونا چاہیے. مسجد ہے اور ہم جہاں کہیں گے وہاں بیٹھیں گے وہ, اور ہر آدمی نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آئے گا. مسجد ہے وہ, ہم بھی وہاں نہا دھو کر پاک صاف ہو کر وضو کر کے اندر جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ بچے بھی آئے, ٹیچر بھی آئے. عصر کی نماز کے بعد مجمع نکل گیا. قریب کے ایک مکان میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, بلا لیا گیا. انہوں نے آنے کے بعد پوچھا سر ہم کو قرآن دیکھنے کو ملے گا؟ ذرا آپ سوچئے امت کہاں کھڑی ہے, ہم کس اندھیرے میں ہیں, ہم کو قرآن دیکھنے کو ملے گا؟ تو ہم نے پہلے سے ہی 5 نسخے قرآن پاک کے انگلش میں, 5 نسخے مراٹھی میں منگا کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا ہم بالکل دیں گے آپ کو. جب وہ لوگ آ گئے تو میں نے کہا بھائی بعض بچوں نے خواہش ظاہر کی تھی قرآن دیکھنے کی, یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے, آپ رکھیے. اور آپ کے پاس بھی کوئی کتاب ایسی ہو جس کو آپ مقدس سمجھتے ہو, پڑھ کر فائدہ ہوتا ہو تو ہم کو دیجئے. آپ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے آپ لیجئے, آپ کے پاس کیا ہے ہم کو دیجئے. مغرب کی اذان کا وقت ہوا. مسجد میں کوٹ مالا ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو سامنے وضو خانہ ہے, جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں ویسے آپ کو کرنا ہے تو آپ کر لیجئے, ورنہ آپ اوپر کوٹ مالے میں چلے جائیے. وضو کر کے وہ لوگ آ گئے. کہنے لگے ہم کو بھی نماز پڑھنے ملے گا؟ ہم نے کہا بالکل ملے گا. کوئی ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے دین, آپ بھی آئیے نماز پڑھیے, اوپر آپ چلے جائیے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیے, جس کو پڑھنا ہے پڑھو, بیٹھ کے دیکھنا ہے دیکھو. وہ لوگ اوپر جا کر کوٹ مالے سے سب دیکھتے رہے. مغرب کی نماز ہو گئی, مجمع نکل گیا, پھر نیچے آ گئے. اگلی بات سنیے. جس ٹیچر کے ساتھ وہ آئے تھے وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بچے اور بچیاں کہ سر وہ بھگوان کی مورتی کہاں؟ کہا نہیں ہماری مسجد میں مورتی نہیں ہوتی. مورتی نہیں ہوتی تو پھر پوجا کس کی کرتے؟ محمد صاحب کی. نہیں, کس کی مورتی ہوتی؟ کہا کوئی مورتی نہیں ہوتی. کہا اچھا سر وہ جو آپ کا بیچ میں بنا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سمجھے اسی کو ممبر کو کہ یہ مورتی ہوگی. اتر کے نیچے آ گئے, آ کر دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں سب دیکھ رہے. ان کو بڑا تعجب ہے کہ بغیر مورتی کی پوجا ہوتی ہے. سر یہ اس اینگل پہ آپ لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ ہماری دنیا کی تمام مسجدیں قبلہ رخ پر ہے. خانہ کعبہ وہ ہے مرکز, سینٹر, دنیا کا سینٹر بھی ہے, آسمانی مذاہب کا سینٹر بھی ہے, اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا کیے گئے. سنتے رہے وہ لوگ. آپ کو جو بات سنانی ہے جو ان سے میں نے کہی, میں نے کہا دیکھیے بھائی اسی حال کا نام مسجد ہے. کہنے لگے سر کمال ہو گیا, ہم تو آج تک دیکھ نہیں سکے, پہلی بار دیکھا. ہم ڈرتے تھے پتہ نہیں انٹری ملے گی نہیں ملے گی, اندر کیا ہوتا ہوگا. جو ان کو سمجھایا گیا کہ تہخانوں کے اندر سارا سامان رہتا ہے اور وہاں وہی سکھایا جاتا ہے. آپ کو بتلا رہا ہوں 10 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سرکار کی خفیہ ایجنسیاں یہاں آ کر گئی ہوئی ہیں مسجد اقصیٰ میں, اور میں نے ان کو تہخانہ خاص طور پہ دکھایا ہے. آئیے صاحب یہ دیکھیے بیسمنٹ ہے, یہاں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ہم عورتوں کو بہنوں کو جمع کر لیتے. ہمارے یہاں نکاح مسجد میں ہوتا ہے تو نکاح کے بعد کچھ شربت وغیرہ پلاتے ہیں, وہ قالین میں گر جائے گا تو چوٹیاں آئیں گی تو نیچے کرتے ہیں سر اس کو. بہت غور سے وہ دیکھ رہے. اب جو آدمی ہماری مسجد کو قریب سے دیکھ کر گیا ہے, اب اس کے دماغ میں آپ گندگی بھر کے بتلائیے, اب دماغ گندا کر کے بتلائیے, سوال نہیں پیدا ہوتا. میں نے ان کو بتلایا دیکھو بھائی سامنے کارخانے ہیں,
آپ نے دیکھا نا اذان ہوئی تو لوگ نکلے گھروں سے کارخانوں سے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کاریگر پہلے نکلے اور مسجد میں پہلے آ جائے اور سیٹھ بعد میں نکلے وہ پیچھے آئے. اگر کاریگر پہلے آیا ہے تو آگے کاریگر کھڑا ہوگا, سیٹھ پیچھے کھڑا ہوگا. کوئی جگہ کسی سیٹھ کے کسی ساہوکار کے لیے فکس نہیں ہے کہ آگے فلاں پیچھے فلاں بیچ میں فلاں. جو پہلے آئے گا وہ آگے, جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے. یہ مسجد ہے, یہ عوامی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے. بہت غور سے وہ لوگ سنتے رہے. ہم ان کو یہ بات کیوں سمجھا رہے تھے؟ یہی تو اسلام کی کشش ہے. انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے, جو برا ہے وہ برا ہے. انسان کا کیریکٹر اچھا ہے تو انسان اچھا ہے, اور کیریکٹر برا ہے تو انسان برا ہے. خاندانی طور پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا, کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اسی بات کا کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا. فرمایا میرے خاندان کے لوگوں, قریش کے لوگوں, تم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے معزز گھرانہ سمجھتے ہو. عزت کا مدار اللہ کے یہاں تقوی اور عمل ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی کالے کو گورے پر, کسی عرب کو غیر عرب پر, خاندان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کا کردار اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک معزز شمار ہوگا. یہ تو ہو گئی ان سے ہماری گفتگو. اب وہ نالائق سامنے آئے, میڈیا والے, جو زہر میں بجھایا ہوا خنجر لے کر آتے ہیں مارنے کے لیے. کہنے کے صاحب آپ کیا چاہتے ہیں, پورا دیش مسلمان ہو جائے؟ ہم نے کہا نا, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دھرم پریورتن سے کتنے انٹرسٹڈ ہیں؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہ ہم کو دھرم پریورتن سے کوئی انٹرسٹ ہے, نہ پورا دیش مسلمان ہو جائے اس سے انٹرسٹ ہے. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں, جو اپنی خوشی سے اللہ کو مانتا ہے وہ مانے, جو نہیں مانتا ہے نہ مانے. اللہ نے جنت بھی چھوٹی نہیں بنائی, جہنم بھی چھوٹی نہیں بنائی. جس کی مرضی ہو ادھر جائے, جس کی مرضی ہو ادھر جائے. ہمارے ماننے نہ ماننے سے نہ خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی فرق پڑنے والا ہے. دنیا کان کھول کے سن لے, جس کو ماننا ہے مانے, نہ ماننا ہو نہ مانے. اب ان کی تو ساری عمارت ڈھا گئی. ان کو امید تھی کہ ہم کہیں گے ہاں صاحب ہمارا اچھا, ہمارا سچا, ہم سب کو کلمہ پڑھا کر دم لیں گے. بالکل نہیں, کوئی ایشو نہیں ہمارا. یہ سچائی ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. چاہو اچھائی قبول کرو, چاہو برائی قبول کرو, تمہاری مرضی. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. قرآن نے صاف کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راستہ ہم نے دکھا دیا, تیری مرضی, مان چاہے مت مان. نہیں مانے گا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. نافرمان باغیوں اور غداروں کے لیے دہتی ہوئی جہنم ہے. مانو گے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نیک بندوں کو جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی, یہ ملیں گی, یہ ملیں گی. کرنا کیا؟ نہ فرشتے باندھ کر مسجد لے کر آئیں گے, اور نہ ابلیس گیٹ میں آپ کو کھڑے ہو کر روکے گا. چل کر آئے اپنی مرضی سے, نہیں آئے اپنی مرضی سے. اذان ہو گئی, آنے والا آیا, نہیں آنے والا نہیں آیا. جو نہیں آیا فرشتے باندھ کے اس کو نہیں لائیں گے, اور جو آ رہا ہے ابلیس گیٹ میں کھڑے ہو کے اس کو روکے گا نہیں. الزام اللہ کو مت دو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کو ماننا ہے مانو, نہ ماننا ہو نہ مانو. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے, ضرورت مند تم ہو. اگر دنیا کے سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سارے انسان نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے پر آ جائیں, بغاوت کرنے پر آ جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بات آئی گئی, ختم ہو گئی. 2 دن کے بعد وسئی سے, ورار سے, جہاں جہاں اللہ کالج ہے وہاں سے فون چالو ہوئے. سر ہم بھی آنا چاہتے ہیں, ہم بھی آنا چاہتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں,
ہم آپ کے علاقے میں جو مسجدیں ہیں وہاں سے کنٹیکٹ کرا دیں گے. صاحب یہ ایک نیوز بنے بھونڈی والے مسجد درشن کام چالو کر دیے پورے ضلع تھانہ کا، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ورار میں ہو وہاں مسجدیں ہیں، نالا سپارہ میں ہو وہاں مسجدیں ہیں، ہم بات کرا دیں گے. سر آپ بھی آئیں گے؟ موقع ہوگا تو آ جائیں گے. اس ملک میں ہمارے اکابر آئے، کاروباری بن کر آئے تھے، خانقاہی اکابر آئے، درویش آئے تھے. اس وقت کی ان کی زندگیاں کیسی تھی؟ وہ تنگ ذہن تھے؟ محدود ذہن کے لوگ تھے؟ نہیں، بہت کھلے ہوئے ذہن کے لوگ تھے. جس علاقے میں بیٹھ گئے علاقے کی کایا پلٹ گئی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر جن لاکھوں لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا تھا، کیا ہوا؟ بعض علاقوں میں خواجہ صاحب کے شاگرد خلفاء جم کر بیٹھ گئے، ادارے بن گئے، خانقاہیں بن گئیں، بزرگوں کی قیام گاہیں ہو گئیں، وہاں تربیت اچھی ہوئی. اور بعض علاقے ایسے تھے کلمہ پڑھ لیا، رسماً مسلمان ہو گئے، تربیت نہ ہو سکی تو وہ ساری ذہنی چیزیں جو پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں، جس کو ہمارے بزرگوں لکھا نا ہندوانہ رسم و رواج، وہ وہاں برقرار رہ گئیں. جہاں جہاں محنت ہو گئی ہے، اصلاح ہو گئی ہے، وہاں تبدیلی آ گئی. یہ ہمارا مغربی یو پی کا خطہ یا یو پی یا بہار، بہت سے علاقے ایسے ہیں جو اہل اللہ کی قیام گاہیں بنی، خانقاہوں کا نظام چلا، مدارس کا نظام چلا، اور اس کے بعد پھر پورے ملکی پیمانے پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کام. ان سارے کاموں کا حاصل ایک تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے تھے؟ یہ بھٹکی ہوئی انسانیت قریب کیسے آئے گی؟ جب ان کو یہ احساس بیدار ہوگا مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اعمال کا جواب دینا ہے، تو پھر عمل کی توفیق ہوگی. ان کو جوڑا گیا اسی عنوان پر، آؤ بھائی آؤ بھائی، کوئی قید نہیں ہے، شرابی ہے تو بھی آ جا، جواری ہے تو بھی آ جا، بے نمازی ہے تو بھی آ جا. یہ دھوبی گھاٹ ہے، کپڑے دھلے گئے، جو کپڑے بہت گندے تھے کچھ میل کٹ جائے گا، کالک لگی ہے، بہت چکڑا ہے تو گندگی کم ہو جائے گی، اور جو پہلے سے صاف تھے وہ اور چمک جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، دین فطرت، اس کے دین فطرت ہونے کو سمجھانا. میں آپ کو بتلاؤں، رمضان میں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، جانا ہوتا ہے، اچھے برے ہر طرح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، لیکن جانا ہوتا ہے. اس سال کا واقعہ سن لیجیے. ایک افطار پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بغل سے پولیس ڈپارٹ کے ایک ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے بیچارے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ روزہ کیا ہوتا ہے. میں نے ان کو بتلایا، دیکھو بھائی، صبح ہماری جو اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان، اس سے پہلے پہلے ہم کھانا بند کر دیتے ہیں، اور دن ڈوبنے تک بند، ایک بوند پانی ادھر کا ادھر نہیں. میں نے اس سے مذاق میں کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے، باقی چلے گا، نیبو شربت چلے گا، پھل فروٹ چلے گا، بند تو بند. تو معلوم اس نے کیا کہا، ہاتھ سے اشارہ کر کے، اس کا نام ہے روزہ. وہ غیر مسلم کہہ رہا، اس کا نام ہے روزہ. دنیا ترستی ہے اس نظام کو دیکھنے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان روزہ رکھنے کے بعد جو اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے، نور زندہ ہوتا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ روزے کے ساتھ ہی کشش آتی ہے، بغیر روزے کے وہ مزہ نہیں آتا. پھر وہ افطار کے وقت جب کھاتا ہے تو ایک طرف تو خالی پیٹ اس کی لذت، اور ایک طرف اس افطار کی برکت، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول. حدیث شریف میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء ربہ. جس وقت اس روزے دار کو روزے کا انعام دیا جائے گا، میدان محشر میں اعلان ہوگا، کہاں ہے روزے دار، الگ ہو جائیں، خداوند قدوس اپنے ہاتھوں سے روزے کا بدلہ دینے جا رہے ہیں. دنیا دیکھے گی، ترسے گی. عام نیکیوں کا بدلہ فرشتوں سے تقسیم کرا دیا جائے گا، روزے کے ثواب کا بدلہ پروردگار فرماتے ہیں میں خود دوں گا.
نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، کسی بھی چیز کو آپ لیجیے، قربانی کیا ہے، میں آپ کو قربانی ہی بتلاؤں، ہر سال تماشے ہوتے ہیں قربانی پر، خون بہاتے ہیں، ہتھیارے ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ جس وقت یہ کورونا چل رہا تھا تو کورونا میں کچھ چیزیں اچھی وجود میں آ گئیں۔ زوم میں میٹنگ، آن لائن جلسے، آن لائن گفتگو۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے تھانے کی ایک ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، وہ ورلڈ لیول پر بیانات ریکارڈ میں لیتے ہیں اور دکھاتے ہیں، جس میں 80% غیر مسلم دیکھتے ہیں، 20% مسلمان دیکھتے ہیں۔ وہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس میں آپ گاڑھی اردو مت بولیے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ مت کیجیے گا، آپ آسان ہندی بولیے جو سمجھ میں آئے، اور یہ سمجھ کر چلیے گا کہ اس نیوز کو دیکھنے والے 80% غیر مسلم ہیں، ان کو سامنے رکھ کر بات کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا فون آیا، میں جوائنٹ ہو گیا، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کیا سوالات کیے اور اس پر ان کا تبصرہ کیا تھا وہ آپ سن لیجئے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، مسلمانوں کی آبادی کیا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کیا ہے، مدارس کیا ہے، مساجد کیا ہے، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، ہوتی رہی بات۔ پھر انہوں نے کہا سر یہ تو ہماری آپ کی جو بات طے ہوئی تھی وہ بات ہو گئی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں اور پوچھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگے سر یہ آپ لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ گوشت کھانے کے لیے؟ وہ تو ہم سال بھر کھاتے ہیں۔ آپ قربانی کی تاریخ پہلے سن لیجئے، پھر آپ بتائیے گا ہم صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ کہنے لگے بتلائیے۔ میں نے ان سے کہا وہ جو خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں انبیاء کرام، ان میں سے ایک بڑی اہم شخصیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا احترام دنیا کے تمام مذاہب میں، جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ حضرت نوح کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ شخصیتیں آسمانی مذاہب میں مختلف فی نہیں ہیں۔ کہنے لگے ہم بھی احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ ان کو جوانی میں اولاد نہیں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا بیٹا حضرت ہاجرہ سے جو ہوا، جن کا نام اسماعیل ہے، اس وقت ابا جان کی عمر 120 سال کی تھی اور اماں جان کی عمر 80 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے، تاریخی باتیں ہیں، 2 4 5 سال آگے پیچھے، لیکن بڑھاپا ہے، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بیٹا جب باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے تیز چلنے کے لائق ہو گیا، قرآن نے یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ فلما بلغ معه السعی، بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گیا۔ اس لیے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو اپنے ساتھ محفل میں لے کر نہیں آ پاتے، وہ پیشاب پخانہ کر دے گا، روئے گا۔ اس بیچارے کی خدمت ماں کرتی ہے، باپ کے بس کا نہیں ہے۔ اب جب بچہ اس لائق ہو گیا کہ باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے باپ کی رفتار کے ساتھ تیز چل سکے، اب پیشاب پخانہ بتلا کر دے گا اور باپ سے بات کرے گا، تو باپ کو اس وقت بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نا کہ چھوٹے بچوں کو لوگ بائک میں آگے رکھ کر گھومتے رہتے ہیں، اب بولتا ہے ابو میں چلا رہا ہوں تم میرے پیچھے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، باپ بیٹے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ عمر ہوتی ہے بیٹے سے پیار زیادہ کرنے کی۔ جب اسماعیل اس عمر کو پہنچے تو خداوند قدوس نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا۔ انبیاء کرام کا باطن بھی نورانی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سوتے ہیں،
ہم کو خواب دکھتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب بھی گندہ نہیں ہوتا، ان کا خواب بھی اسی تعلیم کا حصہ ہوتا ہے جو ان کے اوپر وحی اترتی ہے۔ تو نبی کا خواب بھی قائم مقام شریعت کے ہوتا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ پروردگار بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں۔ بیٹے کو لے کے نکلے مکے سے منا کی جانب، راستے میں ابلیس ملا۔ پہلے ابلیس پہنچا گھر پہ خیمے میں، اماں جان سے ملا، حضرت ہاجرہ سے۔ کہاں گئے باپ بیٹے؟ کہا وہ ادھر جا رہے ہیں منا کی جانب۔ کیوں، خیریت؟ کہا وہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا واری بھلی عورت، ارے بڈھا سٹیا گیا ہے تو کم سے کم تجھ کو عقل تو ہے، کہیں بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں؟ بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کا سہارا، جا کے سمجھاؤ ان کو کہ سمجھنے کا فرق ہوا ہوگا، بیٹے کو ذبح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا انہی سے بات کرو۔ چلا آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں چلے بھائی ابراہیم؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ ارے ابراہیم، بڑھاپے کی اولاد ہے، کیا غلطی کرنے جا رہے ہو؟ یہ سمجھا رہا ہے۔ وہ منا کا پورا علاقہ کنکریلی مٹی کا علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مٹھی بھری کنکریوں سے پھینک کے مارا، مردود۔ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے وہ ابلیسی ہو سکتا ہے۔ بھاگ گیا۔ پھر کچھ دور آگے گیا، پھر آیا، پھر سمجھانا چاہا، پھر کنکری پھینک کے ماری۔ 3 مرتبہ وہ عمل کیا، اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر، بیٹے نے کہا ابا جب میرے اوپر چھری چلے گی، انسان ہوں، ہاتھ پیر پھڑکیں گے، کہیں اللہ کے حکم کی انجام دہی میں کچھ کوتاہی نہ ہو جائے تو میرے ہاتھ پیر پہلے باندھ دیجئے۔ واہ، باپ بیٹے مشورے کر رہے، بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ ابا جب آپ کی نگاہوں کے سامنے میرا خون آئے گا، ہو سکتا ہے چھری چھوٹ جائے، آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے۔ یہ بھی کر لیا، اور اس کے بعد بیٹے کو لٹا کر کے چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹے کی کچھ آواز آئے گی، آواز نہیں آئی۔ بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ ابا کاٹتے کیوں نہیں، کیا تاخیر ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا اب کس بات کا انتظار ہے؟ تو فرمایا بیٹا میں تو کاٹ چکا ہوں۔ کٹا نہیں کیا؟ پٹی کھسکائی تو سامنے جبرائیل امین دمبا لے کر کھڑے، اور آواز دی ابراہیم بس، ابراہیم بس، تم باپ بیٹے نے اپنا کام مکمل کیا۔ بیٹا بخوشی کٹنے کو تیار ہوا۔ جب ابا نے پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ کے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ فانظر ماذا تری، تو بیٹے نے کہا ابا اس میں کیا سوچنا اور کیا رائے دینا، اگر اللہ کا حکم ہے یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے وہ کر ڈالیے، میں مکمل تعاون دوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم چھری چلا چکے ہیں، گردن نہیں کٹی ہے، اور فرشتہ آواز دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس بس ابراہیم بس۔ قرآن کہتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقدس عمل کی نقل ہے جو امت محمدیہ کو بطور یادگار کے دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا ذاہی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی اس قربانی کی نقل ہے۔ انہوں نے تو بیٹے گردن پر چھری چلا کر قربانی انجام دی تھی، ہم جانور پر اس کی نقل کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول کر رہا ہے۔ یہ گفتگو ان کی میری ہو رہی ہے آن لائن، وہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی آنکھ سے آنسو گرے،
جب میں واقعہ سنا کر یہاں تک پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے گردن پر چھری چلا دی تو ان کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے کہا لیکن پروردگار نے کٹنے نہیں دیا، اس لیے کہ اسی بیٹے کی نسل سے خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ کو روکا، کہا سر رکیے، ہم نے آپ کی پوری بات سن لی۔ جس وقت آپ نے کہا کہ ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے بیٹے گردن پر چھری چلا دی تھی تو کہنے لگے میں تو سمجھا کہ اکلوتا بیٹا گیا، اور میرے آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ پھر آپ نے اگلی بات بتلائی کہ نہیں کٹا نہیں۔ سر یہ بتلائیے جو بات آج آپ نے مجھے بتلائی ہے اور میرے نیوز کے توسط سے لاکھوں لاکھ انسان دیکھیں گے، مسلمان یہ بات بتلاتے کیوں نہیں؟ دنیا کو آپ لوگ یہ بات بتلاتے کیوں نہیں؟ قربانی یہ اتنا مقدس عمل ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں قربانی کے خلاف جو ہنگامے ہو رہے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر، ہماری کمی کا دخل نہیں ہے؟ قرآن مقدس کے خلاف ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، فلاں آیتیں نکال دو، فلاں حصہ نکال دو، فلاں صورت نکال دو۔ بعض پڑھے لکھے غیر مسلموں سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا آپ مجھے بتلائیے ہمارا دیش ہندوستان ہے، جن ملکوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں وہاں لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ اور سرحد میں اگر ہمارے 1000 فوجی کسی نے مار دیے تو پھر لب و لہجہ کیسا ہوگا؟ آپ کا پڑوسی کوئی ملک دائیں بائیں آگے پیچھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے، آپ کے فوجی مار دے، آپ کے فوجی گرفتار کر کے لے جائے، تو پھر آپ کا لب و لہجہ کیا ہوگا؟ کیا ہو چائے پی لو، پھر آپ کا لب و لہجہ ہوگا ہم کسی سے کمزور نہیں، ہماری فوج کسی سے کمزور نہیں، ہم دشمن کو سبق سکھا کر رہیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ بولے ہوگا۔ میں نے کہا ایک ہوتی ہے حالت جنگ اور ایک ہوتا ہے حالت امن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مختلف قوموں سے معاہدے کیے، مکے والوں سے معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ۔ جب کسی قوم سے ہمارا کوئی معاہدہ ہوگا تو قرآن صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری کرو، عہد پورا کرو۔ کچھ قومیں ایسی ہوں گی جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے لیکن حالت جنگ بھی نہیں ہے، تو جنگ والی آیتیں ان کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو حالت جنگ میں ہوں گی، وہ ہمارے دشمن ہم ان کے دشمن، وہ ہم کو پائیں گے ہم کو ماریں گے، ہم ان کو پائیں گے ان کو ماریں گے۔ وہ جہاد کی آیتیں اس پس منظر کے لیے ہیں۔ اب بولو کیا غلط ہے؟ بولی تو کوئی غلط نہیں ہے، یہ تو کوئی غلط نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اتری، کہاں اتری، کیا پس منظر ہے، تو ہم غیروں کو کیا شکوہ کریں؟ اور جہاں کہیں قرآن کی تفسیر کے حلقے لگتے ہیں ہم کو بیٹھنے کی توفیق ہے، جہاں درس قرآن ہوتا ہے بیٹھنے کی توفیق ہے۔ علماء سے درخواست کی ہم نے ہفتے میں ایک بار درس قرآن دیا کیجئے، آپ ہے توفیق۔ اگر درس قرآن کو دین نہیں سمجھا گیا تو پھر دین ہے کیا؟ اگر درس حدیث کو دین نہیں سمجھا گیا تو پھر دین ہے کیا؟ اللہ کے بہت سے نیک بندوں کی پوری زندگیاں اس پر گزر گئی، پوری زندگیاں گزر گئیں۔ ہمارے اکابر میں سے شیخ الاسلام مولانا مدنی کے ہاں یہ کام ہوتا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کے لمبے خطبات ہیں، تفسیر پر بہت بڑی ان کی قربانی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں، پھر بعد کے دور میں مولانا ابوالحسن الندوی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا احمد علی لاہوری ہیں، مفتی شفیع صاحب پاکستانی، ان کے بیٹے معتقی عثمانی ہیں، وغیرہ وغیرہ، مولانا اسرار الحق ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے پوری زندگیاں قرآن پاک کی خدمت پر وقف کر دیں، غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے 100 سے زائد تفسیریں لکھی ہے قرآن پاک کی، اور 1000 سے زیادہ شروحات لکھی ہے حدیث پاک کی۔ ان سے جو ہو سکا کیا انہوں نے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ
ہمارے اکابر میں سے بہت اونچے مقام کے صاحب قلم تھے، ان کی بہت سی تحریریں ہیں دوسرے مذاہب کے لیے. اسلام کے اوپر آنے والی غلط فہمیاں، الزامات کا دفاع. ہم پہلے خود تو سمجھیں. میں گجرات گیا ہوا تھا، ہائی کورٹ کے وکیل صاحب مجھ سے ملنے آئے. ایک مسئلہ طلاق کا تھا، 1 گھنٹہ گفتگو کی. میں نے ان کو پوری تفصیل سمجھائی، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے. 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا مولانا 20 سے 25 سال کا عرصہ ہے مجھ کو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے، آج تک مجھے کسی عالم نے سمجھایا نہیں. ان وکلاء کو ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ ہمارے مسلم نمائندے جو اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ہم نہیں سمجھائیں تو کون سمجھائے گا؟ چند کو چھوڑ کر، ممبران پارلیمنٹ میں چند کو چھوڑ کر دین سمجھتا ہی نہیں. دین کہتے کس کو ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے تو آپ کو نہیں بلایا، لیکن آپ کی بات تو ہوتی ہے. فون پر سلام دعا ہوتا ہے تو فون لگا کر کم سے کم بتلائے تو بھائی آپ جو فلانی بات کہہ رہے تھے وہ یوں نہیں یوں ہے. الحمدللہ مہاراشٹر کے اندر مختلف اسمبلی کے نمائندے ہیں، وقتاً فوقتاً فون کرتے رہتے ہیں. ہم سارا کام چھوڑ کر پہلے ان کو سمجھاتے ہیں. جو ہمارے سماجی لوگ ہیں جو بیٹھکوں کے اندر بیٹھتے رہتے ہیں، چودھری اور سردار، ان کا اگر فون آتا ہے ہم سارا کام چھوڑ کر ان کو پوری بات سمجھاتے ہیں. اس لیے کہ آپ سے سماج جڑا ہوا ہے. مستورات میں سے بعضی خواتین ہیں سمجھدار ہیں، عورتوں میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، کبھی ان کا فون آتا ہے، ہم سارا کام چھوڑ کر پہلے ان کو سمجھاتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا. ایک مثال دوں آپ کو، طلاق کو ہی لے لیجئے. طلاق کی 10 قسمیں ہوتی ہیں. الفاظ کے فرق سے، لب و لہجے کے فرق سے، شرطوں کے فرق سے احکام الگ ہو جاتے ہیں. عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی کل بھی اور آج بھی کہ صاحب رشتہ ختم کرنا ہو 3 طلاق دو، اور 3 طلاق پارلیمنٹ نے بین کر رکھا ہے، سزا ہو جائے گی. تب کریں کیا؟ تو وہ وکیل لوگ کیا کرتے ہیں، بیک ڈیٹ میں دکھاتے ہیں. 6 مہینہ پہلے 1 طلاق، پھر 3 مہینہ پہلے، پھر 2 مہینہ پہلے، ایسا 1.5-2 مہینے گیپ سے، عدت پیریڈ گیپ سے وہ 3 طلاق دکھاتے ہیں تاکہ وہ فاصلہ دکھا کر کے اور مسئلہ ختم کیا جائے. جب میں نے ان سے کہا کہ لکھو 1 طلاق بائن، کہنے لگے رشتہ ختم کرنا ہے؟ ہاں ختم کرنا ہے. تو 1 سے کیسے ختم ہوگا؟ ختم ہوگا نا، آپ لکھو اس پر 1 طلاق دے کر رشتہ ختم کیا، لکھ دو، ختم ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا. نکاح توڑوانا ہے نا بھائی، ہو گیا. خلع کا مضمون بنانا ہے. خلع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ. اس کا سیدھا سادہ آسان مضمون یہ ہے کہ آپ کا میرا رشتہ اسلامی طور طریقے سے بتاریخ فلاں ہوا، ہم لوگ کچھ دنوں ساتھ میں رہے، ہمارا مزاج میل نہیں کھا رہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو آزاد کر دیں. میں آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گی، نہ کسی پولیس چوکی میں، نہ کورٹ کچہری میں. میں یا میرا کوئی رشتہ دار ہمدرد آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گا، اور میرا آپ کے اوپر کوئی مالی مطالبہ لین دین نہیں ہے. لڑکی کی سائن، انگوٹھا، فوٹو، لڑکی کے سرپرست کے سائن، انگوٹھا، فوٹو ضرورت نہیں ہے. اس کے آگے لڑکے کا مضمون کہ میری بیوی فلاں بنت بلا نے مجھ سے جن شرطوں کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کیا ہے، میں اس کو 1 طلاق بائن دے کر آزاد کرتا ہوں. آئندہ وہ اپنی زندگی کی مالک ہے، میں کوئی رکاوٹ ڈالوں گا نہیں، کوئی قانونی کارروائی کروں گا نہیں. میں یا میرا کوئی ہمدرد اس کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، اور میرا بھی اس پر کوئی مالی مطالبہ نہیں ہے. لڑکے کی سائن، اس کے رشتہ دار کی سائن، 2 پنچوں کی سائن، ہو گیا خلا. اب اس کو لے کر جائیں آپ وکیلوں کے پاس تو 4 پیج کا کھرا بنے گا، فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی، فلاں قانون فلاں. میں نے بعض لوگوں سے کہا بھائی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے وہ کورٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا ہوگا، ذرا سمجھاؤ تو ہمیں ہوتا کیوں ایسا، ضرورت کیا ہے اس کی؟ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک وکیل صاحب کو بنا کے فارمیٹ دیا، کہنے لگے 1 ہی پیج میں پورا؟ کہا جی، آپ بتاؤ کیا کمی اس کے اندر؟ کہنے لگے کمال ہو گیا صاحب، میں اس کو رکھوں گا، فارمیٹ کو رکھ لو.
لیکن یہ فاصلے نہیں ختم ہوں گے، ہم مسلم وکلاء کو مسائل نہیں سمجھائیں گے، میراث کے مسائل نہیں سمجھائیں گے، نکاح طلاق خلا کے مسائل نہیں سمجھائیں گے، تو غریب کو الزام کیوں دیتے ہیں ہم؟ اس ملک میں بسنے والی قوموں کو ہم نے اسلام کا صحیح تعارف نہیں پیش کیا میرے بھائی، نہیں پیش کیا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں اپنی۔ آپ لکھنؤ سے اعظم گڑھ چلے، کئی ٹرینیں ہیں، تو بیچ میں فیض آباد اجودھیا آتا ہے۔ کچھ علماء جا رہے تھے لمبے سفر میں، ان کا ریزرویشن ہے، سردی کی رات ہے، کچھ لوگ چڑھے اجودھیا میں اترنے کے لیے۔ اب جو اس قسم کے لوگ چڑھتے ہیں اپنا وہ دائیں بائیں کہیں کھڑے ہو گئے، ایک آدھ ڈیڑھ گھنٹے میں اتر گئے، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک تقریباً 90 سال کا بوڑھا سادھو وہ سیٹ کے نیچے اخبار بچھا کے بیٹھا، سیٹ پر ایک عالم دین آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چچا آپ آ جائیے، سیٹ پر آ جائیے، پیر سمیٹ لیے۔ اس نے کہا ارے بیٹا آپ کی سیٹ ہے، لمبا سفر ہے آپ کا، ہم تو کچھ دور کے لیے ہیں، اتر جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن آپ آئیے، بیٹھیے، آپ میرے باپ کی عمر کے، آئیے، کیا دقت ہے، میں جاگ رہا ہوں، میں نے پیر سمیٹ لیا، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بوڑھا اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا، یہ اتر کر نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ چچا یا تو آپ اوپر بیٹھیں ورنہ میں نیچے بیٹھوں گا آپ کے ساتھ میں، آپ میرے باپ کی عمر کے۔ وہ آ کر بیٹھ گیا اوپر، کچھ باتیں ہونے لگی پیار و محبت کی۔ اس کا اسٹاپ آیا، وہ اترنے لگا۔ اترتے اترتے اس نے کہا لگتا ہے وقت قریب آ گیا۔ پوچھا کس چیز کا؟ کہا بیٹا بتلانے کی مناہی ہے ورنہ بتلاتا۔ تو انہوں نے کہا چچا پھر آپ نے چھیڑا کیوں، بتلا دو۔ کہا بیٹا تم نے جو میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرا دل جیتا ہے، اس لیے بتلا رہا ہوں، ہم بتلایا نہیں کرتے۔ کیا ہے؟ کہا بیٹا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو سلوک اس وقت تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جس دن تمہاری قوم ہماری قوم کے ساتھ یہ سلوک کرے گی، ہماری پوری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ اور وہ وقت نہ آوے، یہ گندگیوں کا بازار اس لیے لگایا گیا ہے، یہ ٹینشن جھگڑے دنگے اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ فاصلے برقرار رہیں، وہ وقت نہ آئے۔ اور بیٹا میرا ایک پیغام جا کے اپنی قوم سے کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرو جو تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو اخباری بیان بازیوں سے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا اتر گیا۔ پریکٹیکلی 10 لوگ تیار ہو جائیں شہر کے اندر کہ ہم بسوں میں چڑھتے اترتے، ٹرین میں چڑھتے اترتے، آتے اور جاتے انسانیت کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ نوجوان ہیں، کوئی ضعیف بوڑھا ہوگا، اس کو آپ پہلے چڑھا دیں، اس کو آپ پہلے اتار دیں۔ ہر اسٹاپ میں آپ الہ آباد سے، اعظم گڑھ سے، گونڈا بستی سے کہیں سے بیٹھتے ہیں، 24 گھنٹے کا سفر ہے، ہر بڑے اسٹاپ پہ لوگ چڑھتے اترتے ہیں، مستورات ہیں، بچے ہیں، ایک خاتون ہے، بوڑھی ہے، بیگ ہے، گود میں بچہ ہے، بیچاری کیسے اترے گی؟ 2 منٹ کا اسٹاپ ہے، 10 منٹ پہلے لوگ کھڑے رہتے ہیں انتظار میں، آئے اترے۔ اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو بگڑ جائے گا آپ کچھ، کسی کو چڑھا دیں ہاتھ پکڑ کے بگڑ جائے گا کچھ آپ کا۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سلوک تو کیجیے۔ کانپور شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب لکھنؤ جا رہے ہیں، بس کانپور سے لکھنؤ جا رہی ہے۔ بسیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تو لوکل ہوتی ہیں، جیسے بھنڈی بمبئی، اب اس کا کرایہ مان لیے 60 روپیہ ہے۔ ایک بس باہر سے آئی، راجستھان سے آئی، گجرات سے آئی، کم اسٹاپ والی ہے، اس کا کرایہ 80 روپیہ ہوگا، ہوتا ہے لگژری بسوں کا۔ کانپور لکھنؤ کرایہ 20 روپیہ ہے، وہ بس تھی لگژری۔ ایک خاتون پٹکی ساتھ میں، گود میں بچہ، ہندو خاتون تھی۔ کنڈکٹر نے کہا کرایہ، اس نے 20 روپے دیے۔ اس نے کہا نہیں 20 نہیں 24 دو۔ اس نے کہا بھائی 20 لگتا ہے، ہم آتے رہتے ہیں۔ کہا نہ یہ لگژری بس ہے، 24 لگے گا۔ تو عورت نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 20 ہی روپے ہیں۔ تو بس سٹی چھوڑ چکی ہے، گنگا پار ہو چکی ہے کانپور سے لکھنؤ کے لیے۔ سٹی مارا کنڈکٹر نے، بس رکا دیا، اترو۔ اب بیچاری گود بچہ، پٹکی ساتھ میں، جنگل میں، اس کو اتار رہا ہے کنڈکٹر۔ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی کتنا پیسہ کم پڑ رہا ہے؟ 4 روپیہ۔ بہن کو اتارو مت، مجھ سے لے لو۔
دے دیا اس کو 4 روپیہ، ٹکٹ بن گیا۔ لکھنؤ بس پہنچی، بس اسٹاپ پہ اترے، پوچھا بہن کہاں جاؤ گی؟ بولے فلانے محلے جانا ہے۔ کیسے جاؤ گی؟ تمہارے پاس تو 20 کے اوپر 21 روپے نہیں تھا۔ کہا چلی جاؤں گی پیدل، سر میں پٹکی، یہ گود میں بچہ۔ کہا نہیں بہن، یہ 10 روپے لو، رکشا کر لو، اپنے گھر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو 10 روپے دیے، رکشا کرایا، گھر بھیج دیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے شوہر کو واقعہ سنایا کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ملا تھا، ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ کہا اس کا نمبر لیا تھا؟ نہیں۔ ایڈریس پوچھا؟ نہیں۔ تو پاگل ہو گئی ہے؟ ایسے اچھے لوگوں کا ایڈریس پوچھنا چاہیے۔ اب دوسرے دن سے وہ لوگ دن بھر شہر لکھنؤ میں ٹہل رہے ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک دن سامنا ہو گیا۔ عورت نے کہا یہ ہے، بس وہ آ کر پیروں پہ گر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ میرے کلینک میں آؤ، دواخانے لے گئے، ناشتہ پانی کرایا۔ جب وہ لوگ چلنے لگے تو مولانا کلیم صدیقی کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی میں ان کو ایک دے دی۔ چلے گئے، 2-4 دن کے بعد پھر آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کی دعوت کیا، پورا پریوار آیا، ساتھ میں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب ہم کو بھی کلمہ پڑھا دو۔ ہم دھرم پریورتن کا پرچار نہیں کریں گے، کسی پر مسلط نہیں کریں گے، سچائی دنیا ڈھونڈ کر خود آئے گی، لیکن ہم نے اس کام کو کام سمجھا ہی نہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کام کو پورا دین کیوں سمجھائے؟ میں دین کا ایک کام کر رہا ہوں، آپ دین کا ایک کام کر رہے ہیں، آپ دین کا ایک کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، احسان مند ہوں گا کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہو رہا آپ کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا آپ کر رہے ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا آپ کر رہے ہیں۔ تب جا کر دین کو فروغ ملے گا اور دنیا کے اندر دین زندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات دین ہیں۔ جو صحابہ صدقے کے اونٹ چلا رہے تھے وہ دین سمجھ کے چلا رہے تھے، جو صحابہ مسجد کے اندر درس دے رہے تھے وہ دین سمجھ کے دے رہے تھے، اور جو صحابہ میدان جنگ میں سرحدوں کو سنبھال رہے تھے اس کو دین سمجھ کے سنبھال رہے تھے۔ اللہ کے یہاں وہ بھی مقرب ہے، وہ بھی مقرب ہے، وہ بھی مقرب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارڈر میں لڑنے والے بولے اصل کام ہم کر رہے ہیں تم فالتو گیری کر رہے ہو، پڑھانے والے بولے اصل کام ہم کر رہے ہیں تم فالتو کام کر رہے ہو۔ نہیں، یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ جس طرح میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، یہ بھی ہاتھ ہے، اس مجموعے کا نام مٹھی بنے گا۔ میں کہوں نہیں یہ تو ہاتھ ہے وہ نہیں ہے، وہ تو ہاتھ ہے وہ نہیں ہے، تو سوائے نقصان کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ دین کے تمام شعبے، ہاں مختلف حالات میں تقاضا کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کون سی بات کتنی کہنی مناسب ہے، بڑوں سے مشورے کریں اور بڑوں کے مشورے پر چلیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سرخرو ہوگی اور دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوگا اور دنیا کا نقشہ بدلے گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں پھر اگلی باتیں کی جائیں گی۔